लाल वाला आवाज़ का नहीं आवाज़ वाला ऑडियो का देखो लाल पहले अभी तक आप तकरीरी प्रोग्राम समाप्त करवा रहे थे। अब मैं आप हज़रात को तकरीर खुतबा की सैर कराना चाहता हूँ और हमारे बच्चों ने क्या तैयारियां की है, हमारे बच्चों ने क्या हासिल किया है, वो आप हज़रात के सामने पेश करेंगे। तो आइए मैं तकरीर पेश करने के लिए हकीकत खातून को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। लाइट कम है, लाइट है ही, लाइट चालू करो चलो, ये वाली चालू कर लो लाइट। ये माशाअल्लाह चक्कर भी लाइट तो बोलो छोटी सी बच्ची ने माशाअल्लाह अपने बहुत ही अच्छे अंदाज में अपने माँ ज़मीन को अदा किया। अब मैं इस्लाम के कलिमात क्या है उसको पेश करने के लिए मोहम्मद शाहजाद साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और कलिमात इस्लाम पेश करें। मोहम्मद शाहजाद और अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और अल्लाह सबसे बड़ा है। नहीं है गुनाह से बनने की ताकत और नेकी करने की कुव्वत मगर अल्लाह के तौफीक से जो बुलंद व अजमत वाला। अस्सलाम वालेकुम। हज़रात अभी तक मोहम्मद शाहजाद सल्लमों के दरिया हज़रात कलिमात इस्लाम समाअत फरमा रहे थे। आइए इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए दुआओं का एहतिमाम हमारे लिए कितना ज़रूरी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाना हमारे लिए कितना ज़रूरी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर हम अमल करेंगे तो दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाबी इंशाअल्लाह मिलेगी। तो आइए मसनून दुआएं
پیش کرنے کے لیے شبنم خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور مسنون دعائیں پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون دعائیں۔ صبح ہونے کی دعا اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین۔ شام ہونے کی دعا امسینا و امسح الملک للہ رب العالمین۔ کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ و بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شروع میں بھول جائیں تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اول و آخر۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین۔ سونے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا و الیہ النشور۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم مفتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بچی نے جو سیکھا ہے، جو مسنون دعائیں سیکھی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب میں اللہ پاک کی تعریف، منظوم تعریف پیش کرنے کے لیے، حمدیہ اشعار پیش کرنے کے لیے صائمہ خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حمد پاک پیش کریں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ارشاد قبریہ ہے یہ اعلان مصطفیٰ، ارشاد قبریہ ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ ارشاد قبریہ ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ سداد نے جب جنت بنوائی زمیں پر، سداد نے جب جنت بنوائی زمیں پر، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائے میرے در پر، خوش تھا کہ اب جھکے گی خدائے میرے در پر۔ خود ہی نہ دیکھ پایا، خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا، خود ہی نہ دیکھ پایا وہ دنیا سے چل بسا۔ وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء، وہ تو عز من تشاء وہ تو ذل من تشاء۔ نمرود خلیل کو جب آگ میں پھینکا، نمرود خلیل کو جب آگ میں پھینکا، ہوتا ہے پھر کیا دیکھیے مرضی خدا، ہوتا ہے پھر کیا دیکھیے مرضی خدا۔ جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا، جلتے ہوئے انگار کو گلزار کر دیا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ بوذیل نے حضور
بوذیل نے حضور سے یوں عزت یوں آکے کی، بوذیل نے حضور سے عزت یوں آکے کی، دو ٹکڑے کر دو چاند کو مانوں گا میں نبی، دو ٹکڑے کر دو چاند کو مانوں گا میں نبی، ٹکڑے ہوا جو چاند تو کھسیا کے رہ گیا، ٹکڑے ہوا جو چاند تو کھسیا کے رہ گیا، وہ تو عز منتسا وہ تو ذل منتسا، وہ تو عز منتسا وہ تو ذل منتسا، ارشاد کبریا ہے یہ اعلان مصطفیٰ، وہ تو عز منتسا وہ تو ذل منتسا، وہ تو عز منتسا وہ تو ذل منتسا۔ السلام علیکم۔ حضرات، ابھی تک آپ حضرات حمد سماعت فرما رہے تھے، اب میں تقریر کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے مریم خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1400 پہلے مکہ معظمہ میں پیدا ہوئے۔ ربیع الاول کی 9 تاریخ تھی، پیر کا دن تھا اور صبح سبحان کا وقت۔ والدہ ماجدہ کا نام عبداللہ تھا اور والدہ محترمہ کا نام آمنہ۔ دادا صاحب کا نام عبد المطلب تھا۔ آپ کا خاندان ہاشمی کہلاتا تھا اور آپ کی برادری قریش کہا جاتا تھا۔ آپ کی یتیم پیدا ہوئے کیونکہ کچھ دنوں پہلے آپ کے مکہ میں قحط تھا، بیماری پھیلی ہوئی تھی۔ آپ کے پیدا ہوتے ہی پانی برسا، بیماری جاتی رہی، برکتیں نازل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اب میں نعت پاک پیش کرنے کے لیے آفرین عبدالحاد کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ پھول کھلتے ہیں پڑھ پڑھ کے صلی اللہ، جھوم کر کہہ رہی ہے یہ باغ شبا، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، ایسی خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں، جو نبی کے پسینے میں موجود ہے۔ ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے مگر، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، ان کی تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لا کر کلام الہی دیا، جس نے لا کر کلام الہی دیا، وہ محمد مدینے میں موجود ہے۔ چھوڑنا تیرا طیبہ گوارا نہیں، چھوڑنا تیرا طیبہ
तैबा गवारा नहीं, सारी दुनिया में ऐसा नज़ारा नहीं, ऐसा मंजर जमाने में देखी नहीं, जैसा मंजर मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है, वो मुहम्मद मदीने में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। حضرات مسنون دعائیں سنانے کے لیے میں منتشا کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور مسنون دعائیں پیش کریں۔ السلام علیکم۔ صبح ہونے کی دعا، اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین۔ شام ہونے کی دعا، امسینا و امسی الملک للہ رب العالمین۔ کھانا کھانے سے پہلے کی دعا، بسم اللہ یا بسم اللہ رب العالمین۔ کھانا کھانے کی بعد کی دعا، الحمدللہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا من المسلمین۔ سوتے وقت کی دعا، اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اللہم مفتح لی ابواب برحمتک۔ مسجد سے باہر نکلنے کی دعا، اللہم انی اسألک من فضلک۔ السلام علیکم۔ اب میں حدیث مبارکہ پیش کرنے کے لیے محمد سلمان سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور حدیث مبارکہ سنائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث شریف، انما الاعمال بالنیات، سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے۔ نمبر 2، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ نمبر 3، ان من خیارکم احسنکم اخلاق، تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ نمبر 4، لا یرحم اللہ ما لا یرحم الناس، جو شخص اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگ پر رحم نہیں کرتا۔ نمبر 5، المسلم مرآت المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ المؤمن مرآت المؤمن، ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینہ ہے۔ من سمتان مسلمن سمتہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا دنیا و آخرت میں، اللہ تعالیٰ اس کے برائیوں پر پردہ ڈالے گا۔ لیس الخبر کالمعاینہ، سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہو سکتی۔ من سمت نزا، جو خاموش رہا اس نے نجات پائی۔ حسن الظن مرآت الحسن العبادہ، اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
اب میں تقریری سلسلے کو اور آگے بڑھاتے ہوئے آفرین حمید اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ آئیں اور تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا مکہ شہر ہے جہاں حاجی جاتے ہیں، یہ کعبہ ہے دیکھو کالے غلاف والا اونچا کمرہ کیا ہے، یہی کعبہ ہے۔ مکہ شہر میں ہمارے نبی صاحب پیدا ہوئے، یہاں رسول خدا بھی پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صاحب کا نام محمد ہے۔ ہمارے نبی صاحب بہت مہربان تھے، آپ سب کی بھلائی چاہتے تھے، آپ کے دل میں سب کا درد تھا، آپ ہر جگہ نرمی کو پسند کرتے تھے، کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کا جی میلا نہیں کرتے تھے، کسی کا سوال رد نہیں کرتے تھے۔ آپ اپنا کھانا بھوکوں کو کھلا دیتے تھے، آپ بھوکے رہ جاتے تھے، بھوکوں کا پیٹ بھرتے تھے، سیدھی سادی زندگی بسر کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ جب نبی صاحب کا نام لیا جائے تم کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ عربی کا یہ شعر پڑھو، یاد کرو۔ بلغ العلا بکمالہ، قصف الدج بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ السلام علیکم۔ میں نعت پیش کرنے کے لیے محمد وسیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین سب کو سکھاتے تھے پیارے نبی، اچھی باتیں بتاتے تھے پیارے نبی، بے کسوں کے لیے بے بسوں کے لیے، دکھ ہمیشہ اٹھاتے تھے پیارے نبی، میٹھے لفظوں میں احکام اللہ کی ہر کسی کو سناتے تھے پیارے نبی، راہ ہٹ کے جو بھٹکے ہوئے تھے انہیں سیدھا راستہ دکھاتے تھے پیارے نبی، کوئی دشمن ہو یا دوست ہو آپ کا، کام ہر ایک کو آتے تھے پیارے نبی، یہ حقیقت ہے حافظ کسی کا کبھی دل نہ ہرگز دکھاتے تھے پیارے نبی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں تقریر پیش کرنے کے لیے محمد احسان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور تقریر پیش کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہے، دل سے ان کی عزت کرو، ان سے سچی محبت رکھو، ان کی خدمت بجا لاؤ۔ ہمارے نبی جی نے فرمایا ماں کی پہلو تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ، ماں باپ کا سایہ خدا کا رحمت ہے۔ جو بچے ماں باپ کا کہنا مانتے ہیں خوش رہتے ہیں، جو نہیں مانتے پچھتاتے ہیں۔ یاد رکھو یہ نصیحت فرض ماں باپ کے اطاعت ہے، نہ کرو تم ان کو کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کی نیچے جنت ہے۔ السلام علیکم۔ اب میں مسنون دعائیں پیش کرنے کے لیے محمد ریحان صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں، آئیں اور مسنون دعائیں سنائیں۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون دعائیں۔
صبح ہونے کی دعا اصبحنا و اصبح الملک للہ رب العالمین. شام ہونے کی دعا امسینا و امسی الملک للہ رب العالمین. کھانا کھانے سے پہلے کی دعا بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب شروع میں بھول جائیں تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ اولہ و آخرہ. کھانا کھانے کی بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا واسقانا وجعلنا من المسلمین. سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا. سو کر اٹھیں تو یہ دعا پڑھیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. جب کوئی احسان کرے تو یہ دعا پڑھیں جزاک اللہ خیر. مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک. جب کوئی مسلمان کو ہنستا دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں جزاک اللہ سنک. جب غصہ آئے تو یہ دعا پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد مدیحہ خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو انہوں نے یاد کیا وہ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تیسرا کلمہ تم سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. ماشاء اللہ. میں یاسمین خاتون کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو انہوں نے یاد کیا ہے وہ سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با تا سا جیم ہا کھا دال جال را جا سین صاد جوا عین غین کاف لام میم لام لیف جا یا السلام. بہت خوب بہت خوب ماشاء اللہ. اب اس کے بعد یاسمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول ما طیبنا ہناہا اننا محمد رسول اللہ. میں گواہی دیتا اللہ تعالیٰ کے سوا تو عبادت نارت نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. دوسرا تن شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ تعالیٰ کے سوا تو عبادت میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا تو عبادت نارت نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول. السلام علیکم. اب میں اس کے بعد مصباح کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور جو یاد کیا ہے اس کو سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. شاباش. اس کے بعد شاکرہ خاتون آئے اور جو کچھ انہوں نے یاد کیا ہے وہ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں. دوم کلمہ تمجد اسد لا الہ الا اللہ واسد عبد ورسول. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. السلام علیکم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. محمد آصف آئے اور جو کچھ یاد کیا ہے اس کو سنائیں. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت نایت نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد عبدہ ورسولہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت نایت نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہے عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت نہیں کرنے کی قوت مگر اللہ کے توفیق تو بلند عظمت والا ہے. ماشاء اللہ. اب سہیل احمد سلمو آئے اور جو کچھ یاد کیا ہے اس کو سنائیں. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تیسرا کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود اور اللہ سب سے بڑا ہے اور نہیں ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کے توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے. اور اس کے بعد عائشہ خاتون آئے اور جو کچھ یاد کیا ہے اس کو پیش کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. دوسرا کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
فریحہ خاتون آئے اور جو یاد کیا ہے وہ پیش کرے. اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. دوسرا کلمہ شہادت اشہد لا الہ الا اللہ. ماشاء اللہ. اس کے بعد محمد انس آئے اور جو کچھ یاد کیا ہے وہ سنائے. محمد انس. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ. پہلا کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاباش. صبا خاتون آئے. حضرات آج کی یہ بچوں کے پروگرام کی پہلی نشست مکمل ہوئی. ایک مرتبہ پھر میں محلے والوں سے درخواست کروں گا کہ وہ جلد از جلد مسجد میں پہنچے تاکہ اپنے بچوں کا پروگرام وہ دیکھ سکیں اور سن سکیں اور جائزہ بھی لے سکیں کہ ہمارے بچوں نے اس مکتب میں کیا تعلیم حاصل کی ہے، کیا سیکھا ہے. اور ماں اور بہنوں سے بھی کہنا چاہوں گا کہ وہ بھی مغرب کی نماز کے بعد وہ بھی تشریف لائیں تاکہ وہ بھی اپنے بچوں کا پروگرام سن سکیں. حضرات، مغرب کی نماز کے بعد آپ کے بچوں کا جو اصل پروگرام ہے وہ شروع ہوگا. اس لیے گزارش یہ ہے کہ سبھی حضرات وقت مقررہ پر پہنچنے کی کوشش کریں. خاص طور سے ہم اپنے مائیں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ وہ لوگ وقت مقررہ پر پہنچیں تاکہ وہ اپنے بچوں کا جو ہے تعلیمی مظاہرے کا جو ہے اندازہ کر سکیں. وہ دیکھ سکیں کہ ہمارے بچے کیا پڑھیں اور کیا تربیت ان کو ملنی چاہیے. اسی انداز میں پھر وہ اپنے گھروں پر بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں تاکہ ان بچوں کی زندگیاں نکھر کے آئیں اور یہ دین اسلام کی جو ہے شجر آبیاری کر سکیں. دوسری بات یہ ہے کہ تمام بچے جو اس مکتب کے اندر پڑھنے والے ہیں مغرب کی نماز کے بعد فوراً مسجد کے اندر داخل ہو جائیں. جیسے آپ کو آواز دی جائے گی آپ فوراً مسجد کے اندر داخل ہو جائیں گے کیونکہ اس کے بعد ہی آپ کو اصل پروگرام شروع ہونے والا ہے. اب اذان ہونے والی ہے، نماز پڑھا جائے گا، پھر اس کے بعد آپ حضرات کو دعوت دی جائے گی. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، رنگ نشاط بزم دو عالم پہ چھا گیا، جس دن کا انتظار تھا وہ دن بھی آ گیا. میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر، راہ رو آتے گئے اور کارواں بنتا گیا. محترم حضرات، آج مکتب مسجد الاقصی جھابرپاڑا کے زیر اہتمام یہ دوسرا سالانہ تعلیمی مظاہرہ اور اجلاس عام ہے جس میں آپ حضرات شریک ہوئے. اس کے لیے آپ حضرات شکریہ کے مستحق ہیں.
کہ آپ حضرات نے اپنے قیمتی اوقات کو ان نونہال قوم کے ان نونہالوں کے لیے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ حضرات یہاں تشریف لائے۔ حضرات، یہ علاقہ جہاں یہ مکتب اور یہ مسجد آباد ہے، بہت ہی دینی اعتبار سے پسماندہ علاقہ ہے۔ اس علاقے میں ایک مکتب اور مسجد کے قیام کی سخت ضرورت تھی۔ یہاں کے لوگوں نے اس دینی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے یہاں اس مکتب اور مسجد کی بنیاد ڈالی، اور آج الحمدللہ اس مکتب کے اندر بچوں کی ایک معتدل تعداد موجود ہے جو اس مکتب کے اندر دینی تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ اس مکتب کے اندر بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ کیا جاتا ہے۔ اس مکتب کے اندر بچوں کو دین کی ضروری باتیں مثلاً عقائد و ایمانیات، حسن معاشرت اور قرآن کریم کی بہتر تعلیم کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت کی بھی فکر کی جاتی ہے، اور ان کے دلوں میں ایمان و اسلام کی عقیدت و محبت اور ایمان کی سلامتی کی فکر پیدا کی جاتی ہے۔ محترم حضرات، دینی مکاتب و مدارس اسلامی قلعے ہیں۔ ان اسلامی قلعے سے فیض حاصل کرنے والے طلباء اسلام کے تمام شعبوں کی مکمل حفاظت کرتے ہیں اور مخالفین اسلام کی طرف سے اٹھنے والی تحریکوں اور آوازوں کو کچل دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دین اسلام پر اٹھنے والے اعتراضات کا ایسا دندہ شکن جواب دیتے ہیں کہ مخالفین کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حوصلے بھی پست ہو جاتے ہیں۔ محترم حضرات، آج کے اس پروگرام میں جو کچھ بچوں نے اس مکتب کے اندر سیکھا ہے، جو کچھ پڑھا ہے، میرے دوستو، آج بچے وہی پروگرام آپ حضرات کے سامنے پیش کریں گے اور اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے جوہر دکھلائیں گے، اور آپ حضرات سے بھی امید ہے کہ آپ حضرات بھی ان بچوں کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے تاکہ یہ بچے مزید حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں اور آگے چل کر ہم سب کی اور قوم کی رہنمائی کا فریضہ انجام دے سکیں۔ حضرات، آج کے اس مبارک موقع پر قبل اس کے کہ جلسے کا باضابطہ آغاز کیا جائے، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے صدر جلسہ کا انتخاب کر لیا جائے، کیونکہ یہ محفل بھی دیگر محافل کی طرح، یہ جلسہ بھی دیگر جلسوں کی طرح اپنا ایک الگ مقام و مرتبہ رکھتا ہے، اور یہ اصول مسلم ہے کہ ہر باوقار شے کے لیے ایک باکمال اور عظیم المرتبت قائد اور رہنما ہونا چاہیے، جس کی نگرانی، جس کی قیادت و سیادت میں وہ جلسہ حسن خوبی ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر سکے۔ اور ہمارے اسلاف و اکابر کی یہ روایت رہی ہے کہ اپنے جلسے کے آغاز سے قبل ایک ایسی اولو العزم شخصیت کا صدارت کے لیے انتخاب کرتے تھے جس کی نگرانی میں وہ جلسہ بحسن خوبی ابتدا سے انتہا کی سرحد کو عبور کر سکے۔ میں بھی اپنے اکابر و اسلاف کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس جلسے کی صدارت کے لیے ایک ایسی اولو العزم اور جامع شخصیت کا انتخاب کرتے ہیں جو دانا بھی ہے اور بینا بھی، جو ہمارا مشفق و کرم فرما بھی ہے اور ہمارا رہنما بھی۔ اور علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے میر کارواں کے جو اوصاف بیان فرمائے ہیں
نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، نگہ بلند سخن دل نواز جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے۔ وہ حضرت والا میں بدرجہ عدم موجود ہے۔ اس سے میری مراد ہمدرد قوم و ملت، ہم سب کے مشفق و کرم فرما جمعیت ضلع پال گھر کے صدر حضرت الحاج مولانا محمد سرور صاحب مزاری ہیں۔ حضرت والا کی عالی ظرفی اور کرم فرمائی کے سبب یہ امید کی جاتی ہے کہ حضرت والا ہماری درخواست کو شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ حضرات، اب میں صدر محترم کی اجازت سے اس جلسے کا باضابطہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ہمارے اسلاف کی یہ روایت و تہذیب رہی ہے کہ وہ اپنے ہر محفل اور مجلس کی ابتدا قرآن کریم کی مقدس اور نورانی آیات سے کیا کرتے تھے، اس لیے کہ قرآن عظیم ایک ایسی مقدس کتاب ہے جو منبع نور و حکمت ہے، جس سے مردہ دلوں کو زندگی ملتی ہے، پیاسی روحوں کو سیرابی نصیب ہوتی ہے، جس کے ضرب کاری سے جہالت و ضلالت کے پردے چاک ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم وہ شفاف سر چشمہ ہے جس سے علم رشد و ہدایت کے موتس، جس سے رشد و ہدایت کے سوتے پھوٹتے ہیں۔ قرآن کریم اپنی معنویت اور روحانیت کے اعتبار سے عظیم النظیر ہے اور اپنی فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے فقید المثال ہے۔ وہ عرب جنہیں اپنی فصاحت و بلاغت پر ناز تھا، جنہیں اپنی زباندانی اور زور بیانی پر ناز تھا، جب قرآن کریم نازل ہوا اور قرآن کریم نے ان کو چیلنج کیا تو وہ لوگ قرآن کریم کے اس چیلنج کو قبول کرنے سے عاجز و قاصر رہے۔ قرآن کریم کی ایک سورت تو کیا، 10 آیت تو کیا، ایک آیت کا بھی ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اس کا جواب پیش کرنے سے عاجز و قاصر رہے۔ تو آئیے اسی کا کلام موجز سے اس جلسے کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن کریم کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں دعوت دوں گا محمد کاشف محمد نصیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ آئیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے اس جلسے کا آغاز فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ حضرات، جو بچے اس مکتب کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ السلام علیکم۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن
یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ابھی آپ حضرات قرآن کریم کی تلاوت سماعت فرما رہے تھے۔ خدا وحدہ لا شریک کے بعد وہ کون سی ذات ہے جس کے نام کو ورد و وظیفہ بنانے کی اجازت ہے بلکہ باعث سعادت ہے؟ وہ وہی ہے جس کا نام کلمے خدا کے بعد کلمے میں بھی ہے، اذان میں بھی ہے اور نماز میں بھی ہے۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ وہی ہے جس کا نام نامی اسم گرامی محمد بھی ہے اور احمد بھی ہے اور محمود بھی ہے۔ وہ وہی ہے کہ جسے قرآن نے اکثر مقام پر نام کے بجائے القاب سے خطاب کیا ہے، کہیں یاسین سے خطاب کیا ہے تو کہیں طٰہٰ سے خطاب کیا ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، جس کی اداؤں کی منظر کشی جگہ جگہ کی گئی ہے۔ جب وہ چادر لپیٹ لے تو قرآن کریم پکار اٹھے یا ایھا المدثر، اور جب کمبل لپیٹ لے تو قرآن کریم ملقب کرے یا ایھا المزمل، جو اس کے نام سے موسوم ہو جائے، وہ آسمان رشد و ہدایت کا چراغ بن جائے، اور جہاں جہاں وہ قدم رنجا ہو اس کو شہرت دوام حاصل ہو جائے۔ مکہ میں جلوہ فگن ہو تو مکرمہ بن جائے، مدینہ میں وارد ہو تو منورہ بن جائے، اور جو اس کی ذات برکات سے جڑ جائے اس کو شہرت دوام حاصل ہو جائے۔ تو آئیے اسی محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت کا ہدیہ پیش کیا جائے۔ تو اس کے لیے میں دعوت دوں گا آفرین خاتون بنت حمید اللہ سلمہ کو کہ وہ آئیں اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نعت پاک۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، لائے ایمان عمر جب نبی پر، بولے آقا کے قدموں میں جا کر، مل گیا ہے مجھے کملی والا، مل گیا ہے مجھے کملی والا، اب زمانے کی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھ دیگر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی، دیکھ دیگر زلیخا نبی کو، حسن یوسف پہ ہرگز نہ مرتی۔ میرے پیارے نبی جیسا جلوہ،
میرے پیارے نبی جیسا جلوہ حسن یوسف نے پایا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آپ کے جیسا اب تک جہاں میں مصطفیٰ کوئی آیا نہیں ہے، آئے بھی کیسے جب کہ خدا نے کوئی دوجا بنایا نہیں ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، اب کہیں دل نہیں لگ رہا ہے، طیبہ جانے کو دل رو رہا ہے، موت آئے مدینے میں امجد، موت آئے مدینے میں امجد، اور کوئی تمنا نہیں ہے، رب کو دیکھا ہے میرے نبی نے اور کسی نے بھی دیکھا نہیں ہے، سب سے پردہ ہے میرے خدا کا اور محمد سے پردہ نہیں ہے۔ السلام علیکم۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ابھی آپ حضرات تمہیدی پروگرام سماعت فرما رہے تھے، اب میں آپ حضرات کو تقریر و خطابت کے وادی میں لے چلتا ہوں، جہاں آپ حضرات کو مختلف عنوان پر مختلف لب و لہجے میں تقریر سماعت کرنے کو ملیں گی۔ تو آئیے تقریر کا سلسلہ شروع کرتے ہوئے سب سے پہلے میں محمد عاقب محمد نسیم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب موضوع پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ کسی سے وعدہ کرو تو پورا کرو، کسی پر ظلم نہ کرو، کسی کو نہ ستاؤ، خراب کاموں سے دور رہو، اچھے کام کرو، پڑوسیوں کے حق ادا کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، استاد کا ادب کرو، گالی گلوچ سے بچو، ہمیشہ پاک رہو اور صاف رہو، میلے کچیلے نہ رہو، محتاجوں کی مدد کرو، غریبوں کا خیال کرو، کسی کا حق نہ دباؤ۔ اسلام کی تعلیم پر ہم چلیں گے، دنیا میں اس کو پھیلائیں گے، نیک نام کریں گے، اسلام کا بول بالا کریں گے، جنت کے حقدار بنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بچے نے بہت حوصلہ اور جرأت مندی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے تقریر پیش کی۔ اب میں آپ حضرات کو کلمات اسلام پیش کرنے کے لیے کلثوم خاتون بنت حبیب اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور کلمات اسلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرا کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ
محمدن عبدہ ورسولہ۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تیسرا کلمہ تمجید، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے اور تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی قوت، نیکی کرنے کی طاقت مگر اللہ کی توفیق سے جو بلند عظمت والا ہے۔ چارم کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد، یحیی ویمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، اور وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، تمام بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پنجم کلمہ رد کفر، اللہم انی من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ کسی کو شریک کروں، اس حال میں کہ مجھے اس کا علم ہو، اور میں ان گناہوں کی بھی معافی مانگتا ہوں جنہیں میں نہ جانتا ہوں۔ ایمان مجمل، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر جیسا کہ وہ ہے اپنے ناموں اور خوبیوں کے ساتھ، اور میں نے اس کے سارے احکام کو قابو کیا۔ ایمان مفصل، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ترجمہ، میں ایمان لایا اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کے رسول پر، اس کی کتابوں پر، اور آخرت کے دن پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اٹھائے جانے پر، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھی اور بری باتوں پر۔ لوگ حوصلہ افزائی کر رہے ہیں اور حضرات بھی حوصلہ افزائی کرتے رہے۔ اس مسجد کے متولی حضرت مولانا اعجاز الحق صاحب نے بھی خوش ہو کر اس بچی کو انعام دیا ہے، اور کئی لوگوں نے بچی کو انعام دیا ہے۔ اللہ تعالی ہر ایک کے اس جذبے کو قبول فرمائے۔ اب میں شبنم خاتون بنت عبد الجبار کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بہت خوب بہت خوب۔ کیا بتاؤں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، بس میرا منہ مدینہ ہے، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے،
بہت خوب. کیا بتاؤں دنیا والے تو درد دیتے حوصلہ افزائی کرتے رہے بھائی. دنیا جتنا حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے بچے اور آگے بڑھیں گے. درد دیتے ہیں زخمی دل کی دوا مدینہ ہے زخمی دل کی دوا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے بہت خوب ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب. دل فدا ہے مدینے والے پہ دل فدا ہے مدینے والے پہ ساجد بھائی نے خوش ہو کر اس بچی کو انعام دیا ہے. مولانا اعجاز الحق صاحب نے بھی اس نعت پاک سے خوش ہو کر انعام دیا ہے اور بہت سارے حضرات نے انعام دیا ہے. ماشاءاللہ حوصلہ افزائی کرتے رہے بھائی. مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے کیا بتاؤں کہ کیا بہت خوب بہت خوب. مدینہ ہے بس میرا مدینہ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ. ماشاء اللہ. دکھا دے یا الہی یہ مدینہ کیسی بستی ہے دکھا دے یا الہی یہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ماشاءاللہ بہت سارے لوگوں نے انعام سے نوازا. جتنا زیادہ بچوں کی حوصلہ افزائی کی جائے گی بچے مزید اچھا سے اچھا پروگرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے. اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ریحان حمید اللہ سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور تقریر پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسلام ہم مسلمان ہیں ہمارا مذہب اسلام ہے. اسلام سچا مذہب ہے. اسلام اچھا مذہب ہے. بھلائی سکھاتا ہے برائی سے روکتا ہے. پاک رہو صاف رہو نیک رہو ایک خدا کی عبادت کرو اس کے سارے نبیوں کو سچا جانو سچ بولو سچوں کے ساتھ رہو ہر ایک سے بھلائی کرو کسی کا برا مت چاہو کسی سے برائی مت کرو کسی سے برائی مت کرو اس طرح غیروں کو اپنا بناؤ. یہی اسلام سکھاتا ہے. اسلام اچھا مذہب ہے. اسلام بہت آسان مذہب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب اس کے بعد نعت پاک پیش کرنے کے لیے عزیزم محمد مجاہد سلموں کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور نعت پاک پیش کریں. اے ترنم کے جزیرے کے اسی شہزادے اے ترنم کے جزیرے کے اسی شہزادے میں نے ایک نعت چنا ہے تیرے ہونٹوں کے لیے بس میرے آل پہ اتنی سی عنایت کر دے بس میرے آل پہ اتنی سی عنایت کر دے میری اس نعت کے ہر شعر میں خوشبو بھر دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر پھول ہر کلی کی زباں پر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلو علی النبی وسلام علی النبی. سارے جہاں کے ہادیوں سارے جہاں کے ہادیوں رہبر میرے نبی صلو علی النبی وسلام علی النبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوب. صلو علی النبی وسلام درود شریف کا ہدیہ بھی پیش کرتے رہے. علی النبی.
دنیا میں جس گھڑی شہ ابرار آ گئے، رحمت کا بن کے سایہ زمانے پہ چھا گئے، پیغام وہ خدا کا سبھی کو سنا گئے، بھٹکے ہوئے جو لوگ تھے منزل کو پا گئے، دریائے آ گئی کہ دریائے آ گئی کہ شناور میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، مہکے پسینہ آپ کا کچھ اس قدر جناب، مشک ختن جیسے کہ کھلتا ہوا گلاب، دنیا مثال آپ کی لائے نہیں ہے تاب، رب نے بنایا آپ کو اس طرح لاجواب، رش کے گلاب لالو، رش کے گلاب لالو عنبر میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، سارے جہاں کے عادیوں، سارے جہاں کے عادیوں، رہبر میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، جبریل بولے آپ کو سدرا پہ روک کر، تھوڑا بھی اس سے آگے گیا میں جو بال بر، بہت خوب، جل جائیں گے خدا کی قسم میرے بال پر، تنہا رہے گا عرش تلک آپ کا سفر، کوئی نہیں ہے آپ کا، کوئی نہیں ہے آپ کا ہمسر میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، گرداب میں پھنسا ہوں سفینے میں لے چلو، یعنی کہ رحمتوں کے خزینے میں لے چلو، آرام کچھ نہیں یہاں جینے میں لے چلو، عاشق ہوں میں نبی کا مدینے میں لے چلو، میرے لیے جان سے، میرے لیے جان سے بڑھ کر میرے نبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی،
یوں تو شمیم عشق نبی میں ہے بے قرار، تڑپے ہے مچھلی پانی کے بن جیسے بار بار، طیبہ نگر جان کا برسوں سے انتظار، آ جائیے نقاب میں سرکار ایک بار، پا جائے گا سکون دلے، پا جائے گا سکون دل مضطر میرے نبی، صلو علی النبی سلام علی النبی، صلو علی النبی وسلام علی النبی۔ السلام علیکم۔ یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، یہ کون تھا، یہ کس نے بکھیری تھی مستیاں، ہر ذرہ سے عنبا کا ساغر بدوش ہے۔ حضرات ابھی آپ حضرات نعت نبی سے اپنے آپ کو محسوس کر رہے تھے اور اپنے دل میں سرور و سکون محسوس کر رہے تھے۔ اب آئیے میں آپ حضرات کو ایک مرتبہ پھر تقریر اور خطابت کے ماحول میں لیے چلتا ہوں۔ اس کے لیے میں محمد کاشف محمد نصیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے منتخب موضوع پر تقریر پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، نبی اللہ کے بندے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت آدم آئے، ان کے بعد دنیا میں ہزاروں نبی آئے، سب کے آخر میں ہمارے نبی محمد آئے۔ ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ ہمارے نبی کو ماننے والوں کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے نبی کو نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں۔ مسلمانوں کو مرنے کے بعد اللہ جنت دے گا، کافروں کو مرنے کے بعد دوزخ میں ڈالے گا۔ درود ہو ہمارے نبی پر، سلام ہو سب نبیوں پر۔ السلام علیکم۔ بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ اس بچے نے بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کی۔ اب میں اس کے بعد عدیہ مسنونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کے لیے میں آفرین عبدالعزیز سلمہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور عدیہ مسنونہ آپ حضرات کے سامنے پیش کریں۔ میرے دوستو، یہ چھوٹی چھوٹی سنتیں اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے، ہماری زندگی کے اندر سنت ہوگی، تو میرے دوستو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ملے گی اور آخرت میں بھی کامیابی ملے گی۔ اس لیے کہ سنتوں کی پیروی کا یہ اثر مجھ پر ہوا، سنتوں کی پیروی کا یہ اثر مجھ پر ہوا کہ گناہوں سے مجھے بے حد حیا آنے لگی۔ خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، خدا شاہد کہ ہم سارے جہاں پر حکمراں ہوتے، رسول پاک کی سنت اگر اپنا چلن ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون دعائیں۔ صبح ہونے کی دعا صبح نواز بحال ملک للہ رب العالمین، شام ہونے کی دعا امسائی نوام سل ملک للہ رب العالمین، کھانا کھانے کی دعا بسم اللہ یا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب شروع میں بھول جاتے ہیں دعا پڑھو بسم اللہ اول و آخر۔ کھانا کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ زیادہ منا وسکانا وز اللہ ملسملی۔ جب کوئی آپ پر احسان کرے تو یا دعا پڑھ جزاک اللہ خیرن۔ سوتے وقت کی دعا اللہم بسمک اموت و احیا۔ سو کر اٹھنے کی دعا الحمدللہ ذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ مسجد میں داخل ہونے کی دعا اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مسجد سے نکلنے کی دعا اللہم انی اسألک من فضلک۔ کسی مسلمان کو ہنستا دیکھتے دعا پڑھے جزاک اللہ سنک۔
جب آپ پر غصہ آئے تو یاد دعا پڑھے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بیت الخلاء میں داخل ہونے کی دعا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا الحمدللہ اذهب انی الاذى وعافانی غفرانک. ماشاءاللہ. وضو کرنے کی دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام. بہت خوب ماشاءاللہ. اس بچی نے بہت ساری دعائیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی، آپ نے سنا. میرے دوستوں، یہ دعائیں اگر ہم اس دعاؤں کا اہتمام کریں گے تو ہمارے اوپر جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اور جو بلائیں مصیبتیں آتی ہیں، میرے دوستو ان چھوٹی چھوٹی سنتوں سے اگر ہم ان کا اہتمام کریں گے میرے دوستو تو یہ بلائیں اور مصیبتیں ہم سے ہٹ جائیں گی. یہ بلائیں اور مصیبتیں ہم تک نہیں پہنچیں گی. اگر ہماری زندگی میں سنت ہوگی تو پھر ہم دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اب اس کے بعد میں احادیث مبارکہ پیش کرنے کے لیے عفیفہ خاتون بنت حبیب اللہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور احادیث مبارکہ پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حدیث شریف نمبر 1. انما الاعمال بالنیات. سارے اعمال کا دار و مدار نیت ہی پر ہے. نمبر 2. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. نمبر 3. ان من خیارکم احسانکم اخلاقا. تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. بہت خوب، بہت خوب، ماشاءاللہ. نمبر 4. لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا. نمبر 5. المسلم اخو المسلم. مسلمان کا بھائی ہے. نمبر ماشاءاللہ 6. ماشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے. المؤمن اخو المؤمن. ایمان والا ایمان والے کے لیے آئینہ ہے. نمبر 7. من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو شخص کسی مسلمان کا عیب چھپائے گا اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اس کی برائیوں پر پردہ ڈالے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نمبر 8. لیس الخبر کالمعاینہ. سنی ہوئی بات دیکھی ہوئی بات کی طرح نہیں ہو سکتی. نمبر 9. من صمت نجا. جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. ماشاءاللہ، بہت پیاری حدیث ہے. نمبر 10. حسن الظن من حسن العبادتی. اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے. ماشاءاللہ. میرے دوستو، بچی نے چھوٹی چھوٹی حدیثیں پیش کی ہیں. ان حدیثوں میں ہمارے لیے بہت سبق ہے کہ آج ہمارے اندر جو لڑائی جھگڑے اور ایک دوسرے کی کھینچا تانی ہوتی ہے، اگر ان احادیث پر ہم عمل کریں تو میرے دوستو ہمارے اندر سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے کہ آدمی اگر کسی کے ساتھ بدگمانی کرتا ہے اور اگر بدگمانی کرتا ہے تو میرے دوستو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے اس چیز کے بارے میں تحقیق کر لے، اس سے پوچھ لے جس کے بارے میں بدگمانی کر رہا ہے، تو یہ بدگمانیاں ختم ہو جائیں گی اور آپس میں رشتے محبت اور مودت کے ساتھ رہیں گے.